ایک پیاری سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، جس میں سے 80 صفحے میری امت کی اور 40 صفحے دوسرے امتوں کی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ ایک پیاری سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، جس میں سے 80 صفحے میری امت کی اور 40 صفحے دوسرے امتوں کی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ ایک پیاری سی حدیث استغفار کی بے شمار برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اسے ہر غم سے نجات دلائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک پیاری سی حدیث استغفار کی بے شمار برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اسے ہر غم سے نجات دلائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک پیاری سی حدیث جمعہ کے دن کثرت سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ ایک پیاری سی حدیث قیامت کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اس پر کانٹے ہوں گے جیسے سعدان کے کانٹے، پھر لوگ گزریں گے، کچھ صحیح سلامت بچ نکلیں گے، کچھ ناقص جسم والے ہو کر آخر کار بچ نکلیں گے، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی نجات پا جائے گا، کوئی وہاں روک لیا جائے گا اور کوئی سر کے بل اس میں جا گرے گا۔ ایک پیاری سی حدیث قیامت کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اس پر کانٹے ہوں گے جیسے سعدان کے کانٹے، پھر لوگ گزریں گے، کچھ صحیح سلامت بچ نکلیں گے، کچھ ناقص جسم والے ہو کر آخر کار بچ نکلیں گے، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی نجات پا جائے گا، کوئی وہاں روک لیا جائے گا اور کوئی سر کے بل اس میں جا گرے گا۔ جہنمی عورتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی مائل ہونے والی ہیں، ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے لمبے فاصلے سے محسوس ہوتی ہوگی۔ حدیث اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔ جہنمی عورتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی مائل ہونے والی ہیں، ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے لمبے فاصلے سے محسوس ہوتی ہوگی۔ حدیث اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔ ایک پیاری سی حدیث نفل روزے کے لیے شوہر کا اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی غیر حاضری میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی عورت روزہ نہ رکھے سوائے رمضان کے، اور بغیر اس کی اجازت کے اس کی موجودگی میں کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ شوہر کی غیر حاضری میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی عورت روزہ نہ رکھے سوائے رمضان کے، اور بغیر اس کی اجازت کے اس کی موجودگی میں کسی کو گھر میں آنے کا اجازت نہ دے۔